دو چیزیں باقی. اب بیچ میں نہیں نشار ہو گئی کسی وجہ سے, ایک تو ڈر کی وجہ سے بھی دیکھیں گے اور بغیر ڈر کے ہو گئی اس میں, دونوں کا دیکھتے کیا کرنا ہے. اور یہ نیند کی جو میں بات کر رہا ہوں بہت امپورٹنٹ بات کر رہا ہوں, یاد رکھیے. ان میں جو دعائیں ابھی رکھنے والا ہوں, یہ دعائیں ایسی دعائیں ہیں بہت مشکل ہے, لیکن نفس کے لیے بہت بار ہے. اگر یہ دعائیں آپ نے یاد کر لی, اور یہ نیند کی جتنی بھی دعائیں یہ سب کانشیس مائنڈ سے نہیں ہوتی, معلوم آپ کو, خاص بات, سب انکانشیس مائنڈ سے ہوں گے نیند میں اور اٹھے ہیں. لیکن اگر آپ نے اپنے جسم کو عادی کر لیا ان دعاؤں کا, اور نیند سے اٹھتے وہ دعا کر لی جو میں بتانے والا ہوں, چاہے ڈر کی وجہ سے چاہے عام اس سے, تو انشاءاللہ عزیز یہ دعائیں ہمارے مغفرت کے لیے کافی ہیں. یہ دعائیں ہماری دعاؤں کو قبول کرنے کے لیے کافی ہیں. اتنی زبردست باتیں ہیں, لیکن ہم میں سے کسی کو نہیں پتہ نہیں دعاؤں کو قبول کرانے کہاں کہاں جا کے سر ٹیک رہے ہیں, کیا کیا منتیں مانگ لے رہے ہیں. یہاں حل ہے, چونکہ یہ دعائیں کانشیس مائنڈ سے نہیں ہوتی ہے. غنودگی کا عالم, نیند سے اٹھنے کے بعد آدمی کیا فریش ہوتا ہے, نہیں, انکانشیس سیمی کانشیس اسٹیٹ میں ہوتا ہے. لیکن اگر وہاں بھی اللہ کا ذکر کر لے جیسا بتایا گیا, تو اللہ کو پسند آتی ہے وہ چیز کہ میرا بندہ دیکھو نیند میں سے اٹھا, ابھی اسٹیبل بھی نہیں ہوا اور دعا کر رہا ہے میرے سے. تو باڈی کو کتنا عادی بنانا پڑے گا انکانشیس. یہ دعائیں اتنا اثر رکھتی ہے کہ آپ کی دعائیں قبول کروا سکتی, مغفرت کروا سکتی. تو نیند میں آپ اٹھے ڈر سے یا بغیر ڈر کے, دونوں رکھتے. چلیے آئیے, ابھی نیند لگ گئی آپ کو, اب سو گا, بیچ میں اٹھ گیا آپ کبھی تو پہلے سونے کے درمیان اگر آپ کروٹ لیتے ہوئے دعا کرتے ہیں, اب کروٹ لیتے ہوئے دعا نیند میں بولے تو پورا انکانشیس مائنڈ ہے, سمجھ رہے آپ, کروٹ بدلتے ہوئے دعا ہے. آئیے سنیے حدیث کے الفاظ. ماں عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے اور کہتی ہے, صحیح جامع صغیر کی روایت ہے, وہ فرماتی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کو کروٹ بدلتے تو یہ کلمات پڑھتے, لا الہ الا اللہ وحدہ القہار رب السماوات والارض وما بینہما العزیز الغفار. یہ دعا آپ کروٹ بدلتے ہوئے کرتے. اور آدمی کروٹ کب بدلتا, نیند میں. کانشیس مائنڈ ہے نہیں, انکانشیس مائنڈ. تو یہ دعا آپ کرتے, یاد رکھیے, کروٹ بدلتے. اور الحمدللہ میں نے ایسے لوگوں کو دیکھا ہوں جو کروٹ بدلتے ہوئے بھی دعا کرتے ہیں. یہ ان کے ذکر میں آگے بڑھنے کی علامتیں ہوتی. اتنا ذکر کرتے اللہ کا کہ اب انکانشیس مائنڈ میں وہی ساری چیزیں چلتی. اور ایسی لوگوں کی موت بھی میں نے دیکھا ہوں. آج کل تو ویڈیو کا زمانہ ہے, تو بہرحال آپ یوٹیوب پہ دیکھ لیں, ویڈیو کا زمانہ آپ دیکھ لیں. ایسے لوگ جو حافظ قرآن ہیں اور قرآن پہ عمل زندگی گزاری, خالی وہ قرآن نے جو حلق کے نیچے نہیں اترتا, وہ قرآن تھا جو حلق کے نیچے تھا, پوری زندگی میں تھا. اور حافظ تھے, کوما میں چلے گئے, پورا کوما قرآن پڑھ رہے, پورا کوما مرنے تک قرآن کی تلاوت, الف لام میم سے جو شروع ہو رہے تو جہاں موت آ رہی وہاں تک پڑھتے جا رہے. انکانشیس مائنڈ ہے, کوما ہے, لیکن وہی آدمی ذکر کرے گا جو اس کے اندر بھرا ہوا تھا, اور وہ تھا اللہ کا ذکر. تو میں نے دیکھا لوگ اس میں کرتے ہیں, موت کے وقت میں نے دیکھا لوگ قرآن پڑھ رہے جبکہ بیہوش ہے. ڈاکٹر بول رہا ہے یہ مشینیں بتا رہی کہ یہ کوما ہے, ہوش ہے, لیکن دماغ کا وہ حصہ کیسا چل رہا ہے کہ اسے تلاوت کر رہا ہے. تعجب کی بات ہے نا. یہ اللہ تعالیٰ جو اس کے بندے ہوتے, جو اس کے ذکر میں لگے ہوتے ہوش میں, تو بے ہوشی میں بھی کرتے. ہم کو تو ہوش میں ہوش نہیں ہے ذکر کا, تو بے ہوشی میں کہاں سے ہوش آئیں گا ذکر کا. تو یہ نیند کی حالت میں, غنودگی میں کروٹ بدلتے ہوئے. آئیے دوسرا سنیے. سوتے ہوئے اچانک آنکھ کھل جائے تو کیا پڑھے. ابھی ڈر سے نہیں, ایسی کھل گئی آنکھ, آپ سو رہے تھے, کچھ بھی آواز ہو گئی, یہ ہو گئی, کبھی ایسی اچانک کھل جائے, آنکھ کھل جائے تو کیا کریں. بخاری کی روایت سنی, عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ فرماتے اور کہتے ہیں, جو شخص رات میں بیدار ہو, اللہ کے رسول فرما یہ کہے, کیا کہے سن لیجئے, لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر الحمد للہ وسبحان اللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ. تو جو شخص یہ دعا پڑھ لے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اور کہتے ہیں کہ جو شخص یہ دعا پڑھ لے اور اس کے بعد یہ کہے اللہم اغفر لی, یہ دعا پڑھ لے پہلے, پھر کیا کہے اللہم اغفر لی, اللہ مجھے معاف کرے, یا پھر کوئی اور دعا کرے تو وہ دعا قبول کر لی جاتی ہے. اور اگر وہ وضو کرے تو اس کی نماز قبول کر لی جاتی ہے. دعا قبولیت کی تو آپ بات کر رہے ہیں, دعا قبول کرنے کا طریقہ بتا رہا ہوں. انکانشیس مائنڈ سے نیند سے اٹھے, یہ دعا یاد ہونا اور پھر ریپیٹ ہونا, پڑھے, اس کے بعد یہ کہ اللہم اغفر لی, یا اس کے علاوہ آپ فرما رہے ہیں اور کوئی دعا کرے تو دعا بھی قبول, اور نماز پڑھے تو بھی قبول. اب یہ آسان نہیں, ان کر لے. دعائیں قبول کرنے کا ذریعہ, مغفرت کا ذریعہ, ایک دعا جو رات میں صرف اٹھنے کے بعد. کتنے زرین موقع ہیں, نہیں ہم کتنی بار نیندوں میں سے اٹھتے ہیں, ان کو یاد کریں. آئیے آگے بڑھتے ہیں. ابو داؤد کی ایک روایت ہے, وہ بھی سن لیجیے.
معاذ بن جبل روایت کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ذکر الہی کرتے ہوئے باوضو سونے والے مومن کی رات کے وقت آنکھ کھلتی ہے۔ ذکر الہی کرتے ہوئے سو رہا ہے، وضو کر کے سویا ہے اور اس کی آنکھ کھلتی ہے تو وہ اللہ تعالیٰ سے دنیا اور آخرت کی جس بھلائی کا سوال کرے، آنکھ کھل گئی، جس بھلائی کا سوال کرتا ہے اسے عطا فرما دی جاتی ہے۔ وضو کر کے سویا، اور جو ذکر میں نے بتا دیا دعائیں وغیرہ پڑھ کے سویا، ابھی اٹھ کے نہیں پڑھا کچھ بھی، صرف اٹھ کر کچھ بھی خیر مانگا، دنیا کا خیر مانگا، آخرت کا خیر مانگا، عطا کر دیا جاتا۔ تو نیند میں سے اٹھ کر بھی مغفرت کا سامان، دعاؤں کی قبول کرنے کا سامان جمع کر سکتے ہیں میں اور آپ، یاد رکھیے یہ بات اس حدیث سے بالکل واضح ہو رہی، یاد رکھیے۔ آئیے اسی طرح ایک اور روایت سنیے، روایت کے الفاظ دیکھیے، حذیفہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں اور حدیث کے الفاظ دیکھیے اس طرح سے وہ فرماتے ہیں اور کہتے ہیں، یہ سنن ابن ماجہ کی روایت ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کو نیند سے جاگتے، بیدار ہوتے تو یہ دعا پڑھتے، الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور، یہ دعا پڑھتے، ٹھیک ہے۔ تو نیند سے اٹھنے کے بعد یاد رکھیں انسان یہ دعا پڑھے، یا رات میں نیند ہوشیار ہوگی تو بھی یہ دعا پڑھ سکتے، دونوں وقت یہ دعا ثابت ہے، ایک تو یا تو وہ اٹھ جائے نیند سے، یا تو رات میں کبھی کسی وجہ سے آنکھ کھل جائے، دونوں وقت یہ پڑھ سکتا ہے۔ اب نیند میں